ہیلو السلام علیکم گائز آج ایک بیڈ نیوز ہے. وہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کال کی ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ کوئی حادثہ لگا لیں یا جو بھی لگا لیں, کوئی مسئلہ بنا ہے. تو میں ان کے گھر جا رہا ہوں, تو آگے مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں ان کے گھر جاتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کرواتا ہوں اور خود بھی اس کا میں پتہ لیتا ہوں. ہاں جی, تو گائز میں اس ٹائم بڑے بھائی کے گھر آ گیا ہوں. تو میں نے پاؤں پر سانپ لڑ گیا ہے, تو وہ پتہ کرنے ہیں. اس کی طبیعت کافی خراب تھی, تو میں آپ کو ان سے بھی ملواتا ہوں اور سارا دکھاتا ہوں. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سلیم بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, سب خیریت ہے؟ بٹی صاحب ٹھیک ہیں؟ ہاں جی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور سب خیریت. تو السلام علیکم یاسین بھائی, کیا حال ہے یاسین بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ٹھیک. تو سلیم بھائی آپ کو کیا مسئلہ بنا ہے؟ آپ نے مجھے کال کی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو یہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے. تو کیا ہوا ہے پاؤں پر یہ آپ کے ادھر؟ بس بٹی صاحب میں گیا ہوا تھا کھیتوں میں. جی جی. سبزیوں کے لیے. جی. وہاں پہ کوئی دوستوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں. جی جی. تو وہاں پہ گئے, بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی. ہاں جی. گھاس بھی تھا. جی جی. تو ہم وہ کریلے توڑ رہے تھے, تو پتہ نہیں ایک دم سے کوئی کسی چیز نے پاؤں پہ کاٹا ہے. اچھا. اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوا, میں نے سمجھا کہ شاید کسی چھوٹے کیڑے پتنگے نے کاٹ لیا ہے. خارش کی ہے میں نے پاؤں پہ. اچھا اچھا اچھا. اور اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوا. جی جی. لیکن 4-5 دن کے بعد میرا پاؤں مزید خراب ہونا شروع ہو گیا. 4-5 دن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا؟ پتہ ہے, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بال توڑ ہو گیا. اچھا اچھا اچھا. درد ہوتی تھی؟ درد بہت زیادہ ہوتی تھی. اچھا اچھا. میڈیسن لے کے کھاتا رہا ہوں, ڈاکٹر کو چیک کروایا. جی. تو وہ بھی اسی چیز کی میڈیسن دیتے رہے ہیں. جی جی. 4 دن کے بعد پتہ چلا ہے, آدمیوں نے دیکھا ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کسی چیز نے کاٹا ہے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں تو کھیتوں میں گیا ہوا تھا. جی جی جی. انہوں نے پھر بتایا کہ آپ کو کسی نا زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے, تو آپ دم وغیرہ کروائیں. جی. ڈاکٹر ابھی میڈیسن بھی کھا رہا ہوں. ہاں جی. انجیکشن بھی لگوائے ہیں. جی جی. اور دم بھی کروائے ہیں. اچھا 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 اچھا. اور انہوں نے دم والے بابے نے کہا کہ جی آپ نے نیم کے پانی کے ساتھ دھونا ہے اسے ہر روز, دن میں 3-4 مرتبہ. جی جی بالکل. اور اوپر نیم لگانی ہے جو میں نے لگائی ہوئی ہے. جی جی بالکل بالکل. ایسے زخم تو کافی گہرا ہو گیا, ریشہ بہت زیادہ نکل رہا ہے. آگے ساری بات ہے, زہر ہے وہ نکلے. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل. نہیں یہ میں نے دیکھا ہے, یہ تو کافی سوجا ہوا ہے پاؤں ویسے بھی ہے نا, سوج اتر گئی ہے. ہاں جی. دم کی وجہ سے اس جگہ پر ہے نا, اس جگہ پر. اس جگہ پہ ہے. اچھا یہ لگایا میں نے. اچھا اچھا اچھا. بس اللہ پاک نے بچا لیا, پھر بھی پتہ چل گیا تو کور کر لیا دم کی وجہ سے. اچھا. اللہ پاک نے نا. چلیں شکر الحمدللہ جی, شکر الحمدللہ. اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ ٹھیک ہوں جلدی جلدی, تو آپ کو تو 3-4 دن پتہ ہی نہیں چلا. آپ کو یہ آپ کہتے ہیں میری پوری پاؤں میں, پوری ٹانگ میں یہاں تک سوج تھی. اچھا اچھا. پوری ٹانگ میں یہاں کولو تک سوج پہنچ گئی تھی. اچھا 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 اچھا. تو پھر دوستوں نے بتایا, وہ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا سلیم بھائی یہ بال توڑ نہیں ہے. ہاں جی. یہ کسی کیڑے نے آپ کو کاٹا ہے. ہاں جی. تو سانپ ہی ہو سکتا ہے نا, اور کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے, کھیتوں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں سانپ وغیرہ ہوگا جس نے, اور اس نے کیم نے, وہ جو بابا ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ سانپ نے کاٹا. یہی کہا. چلیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو تندرستی دے. ہمیں تو بہت پریشانی ہو گئی تھی. میں تو آپ نے کال کی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ بنا ہے, میں تو فوراً آپ کے پاس پہنچا ہوں یہاں پہ. بس دعا کریں اللہ پاک صحیح کر دے, پہلے سے تو کافی آرام ہے. چلیں اللہ تعالیٰ تندرستی دے گا. یہ گائز میرا بڑا بھائی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ان سے ملوایا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں. انہیں کوئی سانپ نے کاٹ لیا ہے. یہ ادھر گئے تھے کھیتوں میں, انہوں نے آپ کو بتایا ابھی, تو یہ کچھ سبزیاں وغیرہ توڑ رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. انجوائے والی بات ہے, لاہور میں رہتے ہیں, یہاں پر تو سبزیاں نزدیک ہیں نہیں, لیکن ایک دوست ہے ان کے کھیت ہیں, تو ان کے کھیتوں میں گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر انہوں نے کہا بھٹی صاحب آپ نے اگر سبزی توڑنی ہے تو آپ توڑ لیں. اور یہ خوشی خوشی سبزی توڑ رہا تھا, لیکن اس کو پتہ نہیں چلا, اور یہ اس پاؤں پر یہ کوئی سانپ وغیرہ ہو گیا ہے, مسئلہ بن گیا ہے. اسی لیے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سانپ ہی اس کو ڈس گیا. سارا پاؤں نیلا ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی. آپ نے دکھایا بھی ہے مجھے, آپ نے مجھے پکس بھی دکھائی ہیں جب وہ تازہ تازہ تھا. اب تو اس کے اوپر آپ نے وہ نیم لگوائے ہیں. چلیں سلیم بھائی. یاسین بھائی کو پتہ چلا, ہمارا کزن ہے یاسین بھائی. ہاں جی ہاں جی. پتہ چلا, یہ بھی پتہ کرنے آئے ہیں ہمارا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یاسین بھائی آپ سنائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں ٹھیک. آپ کے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر میں ہماری ماسی ٹھیک ہیں, ماسڑ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں وہ بھی. چلے ماشاءاللہ جی. آپ کو پھر آپ نے کال کی تھی بھائی کو, یا بھائی نے آپ کو کال کی؟ اچھا بھائی نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہاں پر ایسا مسئلہ بن گیا ہے, تو پھر آپ ان کا پتہ لینے کے لیے ہیں.
چلے ماشاءاللہ جی، آپ کی بہت مہربانی ہے جو آپ پتہ لینے کے لیے آئے ہیں جی. گائز یہ ہمارے کزن ہیں، یہ بھاول نگر میں رہتے ہیں. میرے نان کے سارے ادھر ہی رہتے ہیں، پورا قصبہ ہے ان کا. یہ مال ڈنگر کا ہی کام کرتے ہیں، زمینیں ہیں ان کی، اور وہاں پر بھینسیں گائیں بکری ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ. وہی کام ہے ان کا، بس کھیتی باڑی اور اپنے جانور سنبھالنا. تو یہ وہاں پر جانور سنبھالتے ہیں اپنے. لیکن کوئی خوشی غمی ہو تو یہ فوراً پہنچتے ہیں. ان کی بہت بہت مہربانی ہے جی، ہمارا خیال رکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا نا، اس لیے کہ آپ بھی گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سانپ کا ہی مسئلہ ہے. اچھا اچھا اچھا، چلے اللہ تعالیٰ تندرستی دے. اور نظام تو اتنے جڑا لوگوں کو ہوتا ہے، آخر تسی پنڈ 'چ رہندے ہی، اتنے تو زیادہ یعنی کہ اے والے سپ وغیرہ ہوندے نے نا، تہاڈا تے کھیتی باڑی دا کام ہے تے اتنے ہے کی مطلب کہ نظام ہے، تسی کس طرح تو کردے جی؟ دم کرانے ہیں یا انہوں ٹیکے لگانے ہیں. اچھا 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 اچھا، یعنی کہ ہسپتال بھی جاندے جی؟ ہسپتال ہی جانے ہیں. اچھا، تے نال تسی دم وغیرہ بھی کروا؟ نالے پرہیز ہی کرنے ہیں 7 مہینے دا، بھائی کوئی مائی بچہ ہونے والا نہ آئے. اچھا 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 اچھا، 1.25 مہینے دا پرہیز بھی کردے جی، جس عورت نو بچہ وغیرہ ہونے والا ہوئے وہ اس گھر 'چ نہ آئے. ہاں گھر نہ آئے. اچھا، وہ نال ہے کہ دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی میرا خیال ہے نا، تے تسی دسیا ہے یا بابا جی نے؟ تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا 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 اچھا، صحیح. چلو جی، ہن بھائی واسطے بھی تسی دسیا جے کی پرہیز ہیگے نے، سلیم بھائی واسطے بھی ہیں، انہوں دس کے جایا جی پلیز، تہاڈی بڑی مہربانی، تاکہ وہ اپنا اتنے لاہور 'چ رہ رہے ہیں. اتنے تمہیں پتہ ہے لوگ آندے جاندے رہندے نے ایک دوسرے دا پتہ لینا واسطے. ٹھیک ہے. ہاں، تے سلیم بھائی تسی پھر کی کہندے نے دا خاص خیال رکھو، ٹھیک ہے؟ پرہیز کر رہے ہیں بڑی صاحب، میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں. ہاں جی، دم بھی کروائے نے. ہاں جی، ہاں جی، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں تندرستی دے، تسی جلدی جلدی ٹھیک ہوو. جی میں اگلے دن ہی ہو کے گیا، تسی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سیگے. تے ہن اے مسئلہ بن گیا، لیکن اللہ خیر کرے گا. تے دعا کرنا اللہ کا انشاءاللہ تعالیٰ جی، اللہ تعالیٰ تمہیں تندرستی دے گا. تے بس پرہیز کریا جی، جو ہے کہہ رہے ہیں یا جو پرہیز تے لازمی ہے بڑی صاحب. بابا جی نے بھی یہی کہا سی، انہوں نے کہا پرہیز کرو گے تے بچو گے. ہاں جی ہاں جی، پرہیز تو علاوہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ اگر تسی پرہیز نہ کیتا تو تکلیف بہت زیادہ ہو جانی جے. ہاں جی، تے پھر کام لمحہ پہ آئیے گا. ہاں جی ہاں جی بالکل. تے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں تندرستی دے گا. تو گائز میں نے آپ کو بھائی سے ملوایا ہے، تو آپ میرے بڑے بھائی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ وہ جلدی جلدی صحت یاب ہو جائیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی چیز تھی جو ڈنگ مار گئی ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیسن بھی کروائی ہے. اور وہ جو ہوتے ہیں دم والے، ان کے پاس بھی دم بھی کروایا ہے. اور وہ پاؤں کی بھی آپ کو میں نے سچویشن دکھائی ہے. تو آپ نے دعا کرنی ہے میرے بڑے بھائی کے لیے کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ٹھاک ہو. صاحب اجازت ہے، بڑی مہربانی سے ٹائم کڈیا. ہاں جی، تے انشاءاللہ تعالیٰ میں چکر لگاندہ رہا گا مزید. کل بھی میں آنا ہے، اس لیے کہ موم نے کل شام نو جانا ہے. کل رات دی انہوں دی فلائٹ ہے. جا رہے ہیں، کل دی فلائٹ ہے انہوں دی. ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات ہوئے گی. ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ. تے ہور سر میرے لائک بڑی مہربانی سر، تسی ٹائم کڈیا. چلو بڑی مہربانی. اوکے سر، تے اپنا خاص خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، السلام علیکم. اوکے یاسین بھائی، تے میرے گھر نہیں چکر لگانا یاسین بھائی؟ ہاں جی لگا سا جگہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاسین بھائی. السلام علیکم، کیسے ہیں میرے بہن بھائی؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں. اور آپ کو بھٹی صاحب نے بتایا ہے کہ پاؤں پر سانپ نے کاٹ لیا ہے. ہاں جی بالکل بالکل سر، میں نے گائز آ کر بیگم کو بتایا ہے یہ ساری بات، ہاں جی، کہ یہ کھیتوں میں گیا تھا اور وہاں پر وہ کچھ توڑ رہا تھا چیزیں وغیرہ، ہاں جی، اور وہاں پر کوئی چھپا ہوا تھا کسی بیل میں کوئی چیز ایسی جو اس کی کاٹ گئی ہے وہ سانپ ہی ہے، اسی لیے کہ وہ بہت زیادہ وہ اس کی زہر پھیلی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میڈیسن وغیرہ کروائی ہے اور دم وغیرہ بھی کروا رہا ہے. میں نے اسے کہا ہے کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے ہاسپٹل میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، آپ کے پاؤں کا علاج کرواتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، میرا پہلے سے بہتر ہو رہا ہے پاؤں. اچھا، تو یہ مسئلہ ہے. تو بھٹی صاحب کیا مسئلہ بنا؟ کیسی بھائی کی طبیعت ہے پتہ؟ نہیں ماشاءاللہ اب تو 1 ہفتہ ہو گیا اس کو، تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں اسے. اچھا اچھا، تو اللہ خیر کرے گا، بس دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کچھ میں نے اسے کہا ہے، اس کے بیٹے کو بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، تھوڑی سی بھی طبیعت خراب نظر آئے تو آپ مجھے کال کرنا، فوراً میں آ جاؤں گا جی بالکل لینے کے لیے اور ہاسپٹل لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ تندرستی دے، زندگی دے، تو اللہ خیر کرے، اللہ پاک ان کو بہتر کرے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سوج وغیرہ بھی کافی آئی ہوئی ہے، تو پاؤں سوجا ہوا ہے ان کا. ہاں جی ہاں جی، پاؤں تو سجا ہوا ہے نا یار، وہ مسئلہ جو بن گیا اتنا بڑا. ہاں جی، بہت پریشانی والی بات ہے. بچے ہیں، وائف ہے ان کی، اللہ پاک
ان کو سلامت رکھے, ان کے بیوی بچوں کے سر پہ آمین سلامت ان کو رکھے, اللہ تعالیٰ تندرستی دے. آپ بڑے بھائی ہیں بالکل جی بھٹی بالکل. صاحب کے, اور میرے بھی بڑے بھائی ہیں. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل. تو امی بھی جا رہی ہیں عمرے پر, صبح امی عمرے پر, کل شام کو جا رہی ہیں. جی کل جی شام کو بھٹی صاحب جا رہی ہاں ہیں جی نا؟ ہاں جی کل شام کو ہاں جا جی رہی کل ہیں. شام کو عمرہ کرنے امی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ میں بھائی سے ملوں گی. آپ گئے ہیں آج, میں پتہ بھی بھائی کا بھی کر لوں گی, اور ساتھ امی بھی عمرے پر جا رہی عمرہ کرنے, تو ٹھیک ہے امی کو بھی چھوڑ ٹھیک. کر آئیں گے. ٹھیک ہے بھائی تو لگتا ہے مشکل ہی ہے وہ جائیں, کیونکہ ان کے تو وہ چلا ہی نہیں جا رہا بھائی سے. بالکل نہیں نہیں, وہ تو بیڈ ریسٹ پر ہے نا, اسی لیے کہ وہ اس کو انہوں نے بھی کہا ہے, جنہوں نے بابا جی نے دم کیا ہے نا, سام کا دم جسے آتا ہے, تو انہوں نے بھی کہا ہے آپ نے باہر نہیں نکلنا, اچھا اور کیا کہتے ہیں بس ایسی باتیں, اور یہ نیم کے پانی کے ساتھ اس کو دھونا ہے اور نیم لگانی ہے, اور انہوں نے دم کیا. اور ڈاکٹری تو جو ڈاکٹری میڈیسن ہے نا, جی اس پر اس نے انجیکشن بھی لگوائے ہیں اور میڈیسن بھی کھائی ہے. چلے اللہ پاک ان کو تندرستی دے. میں صبح نماز پڑھوں گی, دعا کروں گی بھائی کے لیے. کیوں نہیں جی, کیوں نہیں. ہاں جی, اللہ پاک تندرستی دے, اللہ خیر کرے گا. اور گائز آپ بھی پلیز دعا کریے گا میرے بڑے بھائی کے لیے. سب دعا کریں کہ اللہ پاک تندرستی دے. بھائی کے کافی وہ بن گیا مسئلہ, تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں جی بالکل جی. اور بالکل. بھٹی صاحب تو بہت پریشان تھے, کہتے وہ کیا مسئلہ بن گیا. جب پاؤں دیکھا ہے تو یہ ہے بہت چھوٹے دل کے, وہ ٹینشن بھی لے لیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ ٹینشن نہ لیا کریں, اللہ پر چھوڑا کریں, اللہ سب ٹھیک کرتا ہے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں جی, اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور گائز آج تو ذرا پریشانی والا بلاگ تھا, بہت ٹینشن تھی. ویڈیو امی جائیں گی عمرہ کرنے کے لیے, ایئرپورٹ تک ہم بنائیں گے, امی کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے. اور ماشاءاللہ امی تیسرے عمرے پر جا رہی ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو تندرستی دے, زندگی دے, خیر سلامتی جائیں اور خیر سلامتی واپس آئیں, اور بھائی کو بھی تندرستی دے, زندگی دے, اور آپ بہن بھائیوں کو بھی, سب کو, بچیوں بچوں کو, سب کو تندرستی دے. اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل کا بٹن دبا دیں. اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ نے بہن بھائیوں نے ضرور, بچوں نے دیکھنی ہے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور دعاؤں میں بھٹی صاحب کی فیملی کو جناب یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.